أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي شبه المخلوقين الظاهر بعجائبه عن الناظرين الظاهر بحكمته في العيون القادرين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. درود پڑھ محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، ایصال ثواب کی مجلس تعزیت کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. ورثاء کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا اور مرحومین کے جو مومنین تھے یا مومنات تھیں ان کے درجات تو حالت احتضار کے وقت ہی بلند ہو گئے تھے. میری بات شاید مشکل تھی. مومن کے یا مومنہ کے درجات وقت احتضار ہی بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وقت احتضار آتا ہے، کوئی آئے نہ آئے، میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مومن اور مومنہ کے سرحانے ضرور آتے ہیں. اور مومن کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ زندگی میں اپنی روضوں کی زیارت نصیب ہوتی رہے، اور مرنے کے بعد یا مرنے کے دوران یا جب روح قبض ہو رہی ہو تب مولا کی زیارت نصیب ہو جائے. یقیناً دنیا چند روزہ ہی ہے، گزر رہی ہے اور گزر جائے گی. آہستہ آہستہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بوڑھے برزخ کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. بہرحال موت حقیقت ہے اور اس حقیقت کا سامنا سب کو کرنا ہے. لیکن ہم اپنے مرحومین کے لیے اس دنیا میں ثواب پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. میری طرف متوجہ رہیے گا. ثواب پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوا نیک عمل، اس کا ثواب ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے. ٹھیک، ایک بار پہنچانا ہوتا ہے اور ایک بار پہنچنا ہوتا ہے. خود ہم پہنچ نہیں سکتے جہاں پر مرحوم گیا ہے. ایک درود پڑھ لیں محمد وآل محمد پر.
خود ہم پہنچ نہیں سکتے مرحوم تک، لیکن جو عمل یہاں انجام دیتے ہیں اس کو وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور پہنچا وہی سکتا ہے کہ جو یہاں پر بھی ہو اور وہاں بھی جا سکتا ہو۔ بھائی ہر ایک کو نہیں دیتے نا، مثلا ایک شخص ہے کہ اس کی رہائش کراچی میں ہی ہے، آپ کو امانت بھیجنی ہے ملتان، ایسے شخص کا انتخاب کریں گے کہ جو یہاں کراچی میں لے اور ملتان میں لے جا کر دے دے، نہ فقط ملتان میں دے بلکہ جیسی دی ہے ویسی ہی امانت پہنچائے، امانت دار بھی ہو، اور پھر امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر قادر ہو کہ وہ ملتان جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کراچی میں امانت دے دوں، 4 دن کے بعد لے کر آ جائیں قبلہ ملتان جانے کی سکت نہیں تھی۔ تو ایسے کا انتخاب کیا جاتا ہے امانت پہنچانے کے لیے جو یہاں پر لے اور وہاں پر کمال امانت داری کے ساتھ پہنچا سکے۔ میں اور آپ اس وقت عالم مادہ میں ہیں، جسے عالم ملک کہا جاتا ہے۔ یہ عالم ملک ہے جس میں اور آپ ہیں، اس کے بعد ناسوت ہے، لاہوت ہے، جبروت ہے، ملکوت ہے، ملکوت کے بعد مختلف عوالم میں جن کو طے کردہ ہے، لیکن مرنے کے بعد جب انسان کی روح منتقل ہوتی ہے برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے جو مجلسیں کی، ہم نے جو قرآن پڑھا، ہمارے اندر تو یہ سکت نہیں ہے کہ ہم اس مجلس اور ان قرآن کا ثواب پہنچا سکیں۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ میرے اندر تو سکت نہیں کہ میں پہنچا سکوں وہاں تک، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا اشراف یہاں پر بھی ہو، جو یہاں بھی دیکھ رہا ہو اور یہاں پر لے اور وہاں پر کمال امانت داری کے ساتھ پہنچا دے۔ اسی لیے ہم جب نظر کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار اس مجلس کا ثواب ہدیہ کیا، کسی خدمت میں؟ چہاردہ معصومین کی خدمت میں، کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی امانت دار ہے ہی نہیں اس کائنات میں۔ جیسا دیں گے اس سے بہتر پہنچائیں گے۔ بھائی جیسا دیں گے اس، ایک ہوتا ہے امانت لی جتنی تھی اتنی پہنچائیں، لیکن ہمیں یقین ہے یہ وہ کریم ابن کریم ہیں، یہ وہ ایسے دروازے ہیں جو باب اللہ کہلاتے ہیں، جو کمی نہیں کرتے، بڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی ہر مجلس، ہر نظر، ہر چیز کا ثواب پہلے ہدیہ کرتے ہیں چہاردہ معصومین کی خدمت میں، اور پھر اس کے بعد جو ثواب ملے وہ ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے۔ بھئی یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ اہل بیت کا اشراف، اہل بیت کی نظر اس کائنات پر بھی ہے، برزخ پر بھی ہے، برزخ کے بعد جنت تک ہر مرحلے پہ اہل بیت موجود ہیں، ہر مرحلے پر موجود ہیں۔ اس لیے ہم ایصال ثواب میں اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں، اور موت ہر ایک کے لیے۔ اس لیے ادبی نکات ہیں عربی کے، جس میں عربی میں قانون ہے جب نکرہ ہو، اسم عام ہو اور اس کے ساتھ کل کا اضافہ کر دیا تو تاکید بڑھ جاتی ہے۔ آیت کلو نفسن، کل ہر، نفس بھی ہر کو بیان کر رہا تھا، لیکن کل داخل کر کے خدا نے بتا دیا جو بھی صاحب نفس ہے، جو بھی صاحب نفس ہے اس کے لیے موت ہے۔ بس خدا نے اتنا تو بتا دیا، اس موت کے قانون سے باہر صرف ایک ہستی ہے جسے خدا کہا جاتا ہے، تو خدا کے علاوہ ہر ایک کے لیے موت ہے، اور ہر جہان سے دوسرے جہان میں داخل ہونے کے لیے موت ہے۔ کیفیت موت بدل جاتی ہے، ہاں کیفیت موت بدل جاتی ہے، لیکن موت ہے۔ حکمت متعالیہ کے مؤسس ملا صدرہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر جہان سے، کوئی بھی جہان ہو، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے لیے موت ہے۔ اس لیے موت کی تکلیف ہر جگہ پر ہے۔ اب میں مثال دے دوں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ شکم مادر میں بچہ ہے، یہ شکم مادر ہی اس بچے کا جہان ہے، اس کو آنا ہے دوسری دنیا میں۔ کیسے آئے گا؟ کہا مشکلات برداشت کرے گا، تکلیف برداشت کرے گا، اس کے بعد نئے جہان میں آئے گا۔ یہ مشکلات برداشت کرنا ہی موت ہے۔ یہاں سے برزخ، برزخ سے محشر، محشر سے جنت۔ کیا جنت میں مومن کا سفر ختم ہو جائے گا؟ جنت میں مومن کا سفر ختم نہیں ہوگا۔
جنت تو مومن کے لیے استراحت کرنے کی جگہ ہے. جنت مومن کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, اختتام نہیں ہے مومن کا. توجہ چاہوں گا, یہ جنت جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, یہ جنت ہے کیا مومن کی؟ مومن کی استراحت گاہ ہے, ٹھہرنے کی جگہ ہے, آرام کرنے کی جگہ ہے. مومن کو جانا کہاں ہے؟ کہ جن کی محبت میں جیتا رہا زندگی بھر, ان کے قدموں میں ہی مومن کی حقیقی جنت ہے. اس لیے ایک جنت ہماری ہے جس کے تحت الانہار, جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, جس میں طرح طرح کے فروٹ اور پھل اور اس کا تذکرہ ہے. اور ایک جنت ہے جو اہل بیت سے مربوط ہے, فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی. اے میرے بندے, اے نفس مطمئنہ جس نے کربلا میں اپنا سر کٹوا دیا, اور اس کے سارے خانوادے والے افراد کہاں جائیں گے؟ وادخلی فی جنتی. وہ جنت عوام الناس کی ہے. ایک جنت ہے جو جنت خدا کی مخصوص جنت ہے. وادخلی جنتی, میری جنت میں آ جا, میری جنت میں آ جا. جب اہل بیت وہاں جائیں گے تو اہل بیت کا چاہنے والا کیا عام جنت میں رہ جائے گا؟ کہ نہیں, عام جنت اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, آرام کرنے کی جگہ ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت پیش کر دوں, 2 آیتیں ہیں سورہ زمر کی. سیق الذین کفروا الی الجہنم, جن لوگوں نے کفر کیا ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. کہاں پر؟ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کیوں بھائی گھسیٹ کے؟ کیوں؟ جانا جہنم میں ہے نا, جہنم میں جانے کو کوئی راضی نہیں ہوگا, گھسیٹ کر ہی لے جانا پڑے گا کہ یہاں نہیں ہے, تمہارا اصل مقام کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے. اسی کے 3 آیات چھوڑ کر دوسری آیت, سیق الذین اتقوا الی الجنہ, کچھ افراد کو گھسیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. کچھ افراد کو گھسیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. بھائی جہنم کی طرف گھسیٹنا سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا, لیکن یہ جنت کی طرف گھسیٹ کر کیوں لے جایا جائے گا؟ تفاسیر مفسرین نے لکھا, روایات بھی موجود بہت ساری, کہ مومن جس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ کچھ دیر کے لیے اہل بیت کے ممبر کے نیچے بیٹھ کر اہل بیت کے انوار کی زیارت کر سکے, کہ لایا جائے گا, اس کو بٹھایا جائے گا کہ تیری مدت اتنی دیر کی ہے, اتنی دیر بیٹھ کر جمال نور امام حسین کی زیارت کر لے, جمال علی ابن ابی طالب کی زیارت کر لے. خدا ہر ایک کو یہ زیارت نصیب فرمائے. اور جب زیارت نصیب ہو جائے گی, وقت پورا ہو جائے گا, ایسے میں فرشتے آئیں گے, کہیں گے کہ اب وقت تمام ہو گیا, چلو واپس جنت کی طرف, چلو واپس جنت کی طرف. مومن کیا کہے گا کہ نہیں, میری جنت تو شبیر کے قدموں میں ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد. مومن کو لے جایا جائے گا کہ نہیں, وقت پورا ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. اب میں آ جاؤں اپنی اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کر دوں ایک نئے انگل سے, تاکہ بات پہنچ جائے. بھائی انسان کی تخلیق واحد تخلیق ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے انسان کو خلق کر کے. فرشتوں کو خلق کیا, مبارکباد نہیں دی. زمین اور آسمان کو خلق کیا, مبارکباد نہیں دی. جیسے ہی انسان کی تخلیق کیے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, اپنے آپ کو مبارک دیے. کیسی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اس انسان کو خلق کیا, یہ احسن الخالقین. بھائی عجیب بات ہے. اب ایک سوال اکثر و بیشتر نوجوان کرتے ہیں مجھ سے, جواب دے دوں یہیں پہ بات واضح ہو جائے. کہ احسن الخالقین اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے بہترین خلق کرنے والا خدا ہے. اس کا مطلب کچھ اور بھی خالق ہیں, کچھ اور بھی خالق ہیں. ان تمام خالقین کے درمیان سب سے بہتر خلق کرنے والا خدا ہے. بھائی بے اذن اللہ خلق کرنے والے بہت سے ہیں, لیکن فرق ہے بے اذن اللہ خلق کرنے والوں میں بھی.
بعض کو قدم قدم پر اذن چاہیے. بھائی جتنے بھی انبیاء ہیں ہر ایک کو قدم قدم پہ اذن چاہیے. پروردگار مردے کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں بے اذنک، تیرے اذن سے. کہا اذن ہے زندہ کر دو. کہا پروردگار میں شفا دینا چاہ رہا ہوں اس مریض کو، کہیں شفا نہیں ہے لیکن میں دینا چاہ رہا ہوں. مادرزاد اندھا ہے، بے اذن تیرے اذن سے. ہر فعل پر اذن کی ضرورت ہے. لیکن جو مظہر اذن پروردگار ہیں، تو جو چاہوں گا کچھ ہیں جو مظہر اذن پروردگار ہیں، جو اذن لیتے نہیں ہیں. پروردگار نے ایک بار پورا اذن دے دیا کہ اب یہ چھوٹے بچے ہوں جھولے میں ہوں تب بھی اذن الہی ان کے ساتھ ساتھ ہے. یہ بڑے ہو جائیں، حبیب ابن مظاہر گر کر چھت سے دنیا سے چلے جائیں، اذن ان کے ساتھ ہے. اب اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار حبیب کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں تیرے اذن سے. نہیں اذن نہیں، حبیب اٹھ جا کے دوست آیا ہے تیرے گھر. یہ یہ اذن کے مالک ہیں، مختار اذن ہیں. اور کیوں اذن دیا پروردگار نے؟ بھئی پروردگار نے مکمل اذن دے دیا کہ اہل بیت رسول آپ اس قابل ہیں، اتنا اعتماد ہے خدا کو. کیا اعتماد ہے خدا کو اہل بیت پر کہ مکمل اذن دے دیا. نہیں کہا کہ ہر قدم پہ اذن لے لیے گا. نہیں، جانتا ہے خدا بھی، خدا کا علم ذاتی اس بات کو جانتا ہے کہ اہل بیت اس کا مس یوز نہیں کریں گے، کہیں مس یوز نہیں کریں گے. اسی لیے پروردگار کا ارادہ ان کی مشیت بن جاتی ہے، ان کا فعل پروردگار کی مشیت بن جاتا ہے. جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ارادہ پروردگار بن جاتا ہے. اور جو ارادہ پروردگار ہوتا ہے پیکر میں ڈھلتا ہے تو کبھی حسن بن کر سامنے آتا ہے، کبھی حسین بن کر سامنے آتا ہے، کبھی آخر الزمان بن کر سامنے آتا ہے. پروردگار احسن الخالقین ہے، احسن الخالقین ہے، سب سے بہترین خلق کرنے والا. اس مطلب کیا؟ وہ کچھ اور بھی خالق ہیں جو خود بالاستقلال بغیر اذن الہی کے خلق کرتے ہیں؟ نا، کوئی ہے ہی نہیں. پھر پروردگار یہ احسن الخالقین کیسا؟ کہ بھائی میں مثال دے دوں تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک ٹیچر ہے، 4 سبجیکٹ پڑھاتا ہے وہ، صحیح، فزکس بھی پڑھاتا ہے، کیمسٹری بھی پڑھاتا ہے، میتھس بھی پڑھاتا ہے اور اردو بھی پڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے پڑھاتا تو چاروں میں ہی ہوں لیکن ان میں سب سے اچھا میں میتھ پڑھاتا ہوں. صحیح ہے، سب سے اچھا کیا پڑھاتا ہوں میں؟ میتھس میں سب سے بہتر پڑھاتا ہوں، سب سے اچھا میتھ میں پڑھاتا ہوں. کیا کہے گا؟ میں احسن ہوں تدریس کے اعتبار سے کس میں؟ میتھ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 میں نہیں، 3 پڑھاتا میں ہوں لیکن سب سے بہترین جو پڑھاتا ہوں میتھ پڑھاتا ہوں. ان 4 میں نسبت کے اعتبار سے سب سے بہترین جو ہے وہ ایک ہی ہوگا. پروردگار کی مخلوقات بھی بہت ساری ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب پروردگار کی مخلوق ہے اور اس کا خالق خدا ہے. ان لاکھوں کروڑوں لامحدود مخلوقات کے اندر جس کو سب سے بہتر خلق کیا وہ انسان ہے. اس لیے کہا انا احسن الخالقین. کس اعتبار سے؟ کہا سب کو میں نے خلق کیا ہے لیکن جیسی مخلوق میں نے انسان جیسی خلق کی ہے اس کے جیسی کوئی اور مخلوق خلق ہی نہیں کی. کیوں؟ کہا یہ گرے تو اتنا گرتی ہے، تو جو چاہوں گا یہ گرے تو اتنا گرتی ہے کہ حیوان میں اور اس میں فرق نہیں رہتا. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کھا رہا ہے، کس کا کھا رہا ہے، کس کا باغ ہے. بھائی کس کا باغ ہے؟ اجازت لی کہ نہیں لی؟ کسی کو کسی کے بابا نے باغ دے دیا کہ نہیں کھاؤں گا میں، کہ گرے تو حیوان سے بدتر
اور بلند ہو تو تسبیح و تحلیل کی ایسی آوازیں کہ زندان کاظمین میں بیٹھا ہوا ایک امام ہے کہ جو زندان میں ہے لیکن تسبیح و تحلیل کر کے اس مرحلے پر پہنچا کہ فرشتوں سے اعلیٰ کس اعتبار سے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جب یہ امام کہتا ہے پوری کائنات اس کے ساتھ محو تسبیح تحلیل پروردگار ہو جاتی ہے. یہ بلندی ہے انسان کی. کہاں کس بلندی پر ہے؟ اور یہ بلندی کس لیے آئے اہل بیت کا؟ انہی بلندیوں تک لے جانے کے لیے آئے تھے. علی کی تو تمنا ہی یہی تھی, میرے مولا کی تمنا یہی تھی کہ ہر شخص سلمان بن جائے, ہر چاہنے والا سلمان بنے. بڑا عجیب مرحلہ ہے واقعی. کبھی سیرت کو اس اینگل سے دیکھیں. ہمارے یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے, میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, شاید ٹائم میرے پاس ہے نہیں. سیرت اور تاریخ, ہسٹری الگ ہے, سیرت الگ ہے. ہم سیرت کو ہسٹری کہتے ہیں اور ہسٹری کو سیرت کہتے ہیں. نہ تاریخ الگ ہے اور ہسٹری سیرت الگ ہے. امام کی تاریخ ہے اور امام کی سیرت ہے. تمام ائمہ کی سیرت ایک ہے بھائی, تمام ائمہ کی سیرت ایک ہے. تاریخ الگ الگ ہو سکتی ہے اور الگ ہوگی. ایک امام کے دور میں فلاں خلیفہ اس نے فلاں مظالم کیے, دوسرے امام کے دور میں فلاں خلیفہ اس نے فلاں مظالم کیے. ہر امام کے دور میں ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے, سیرت نہیں ہے. امام کی تاریخ الگ ہے, سیرت الگ ہے. تاریخ جدا ہو سکتی ہے 12 کی 14 کی, لیکن سیرت ایک ہی رہتی ہے. سیرت میں تبدیلی نہیں آتی. جو پہلے کی سیرت ہے وہی آخری محمد کی سیرت ہوگی. سیرت میں تبدیلی نہیں ہے. تاریخ بدلتی رہے گی. ہاں, سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں کوئی واقعہ پیش آئے اس کے مقابلے میں جو معصوم کریں, وہ سیرت کہلاتی ہے. سیرت ہے سیر سے. سیر کہتے ہیں چلنے کو. کس طرح سے کیا کیا, کیا رفتار تھی امام کی. ظالم نے بلایا دربار میں, امام نے کیا کیا؟ جو ایک نے کیا ہے وہی آخر تک کریں گے. مانگنے والا آئے گا دروازے پر. سیرت ایک ہے, اصول ایک ہے. اصول سیرت کیا ہے؟ کہ ہر انسان کو مستقل ہونا چاہیے. ائمہ گداگر نہیں بناتے, ائمہ فقیر اور محتاج نہیں بناتے. توجہ چاہوں گا, ائمہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک غنی ہو جائے. اب 2 مختلف واقعے میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. سرکاری ختم مرتبہ تشریف فرمائے, آنے والا آیا اور آ کر دل میں سوال تھا, فاقے ہو رہے تھے کہ رسول سے میں کچھ مانگوں گا. بیٹھا مجلس میں کہ جیسے ہی نمبر آئے گا میں اپنے سوال پیش کروں گا, اور جانتا ہے کہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا کوئی. رسول نے ایک لفظ ادا کیا کہ جو ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے, لیکن جو اللہ پر توکل کرے گا خدا اس کو بے نیاز کر دے گا, اور ایسا بے نیاز کرے گا کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے یہ الفاظ کان میں گئے, سوچنے لگ گیا کہ میں کیوں مانگنے آ گیا, شاید یہ مجھ سے ہی خطاب ہے. چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا, پھر بیٹھا, پھر اللہ کے نبی نے یہی کلام کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا, لیکن جو اللہ پر توکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرے گا خدا اس کو غنی کر دے گا. پھر اٹھا اور پھر چلا گیا. تیسرے دن پھر یہی واقعہ. تیسرے دن یہ ارادہ کیا کہ اب میں اپنے زور بازو پر خدا پر توکل کرتے ہوئے کچھ کروں گا. کیا کیا؟ مسافروں کی راہ میں پانی کا مٹکا یا پانی کا برتن لے کر بیٹھ گیا. جو مسافر آتا تھا اس کو پانی پلاتا تھا اور اس کے عوض پیسے لیتا تھا. اور خدا نے کتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ 1 سال کے بعد رسول کی خدمت میں اپنی بھیڑوں کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا. کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا نا خدا پہ توکل کرو, خدا بے نیاز کر دے گا. آج سے 1 سال پہلے میں نے صرف پانی کے ذریعے سے خدا کے پر توکل کر کر کمانا شروع کیا تھا. خدا نے اتنا بے نیاز کیا کہ آج ایک غلہ ہے, اتنی بھیڑیں میرے پاس ہیں کہ آج میں زکوٰۃ دینے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اللہ نے نبی مسکرائے, کہا ہمارا کام مخلوق کو فقیر بنانا نہیں ہے, ہمارا کام فقیر بنانا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ غنی بنو, اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب غنی بن جاؤ گے تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور جب
ایک واقعہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا. سرکار سید الشہداء موجود ہے گھر کے اندر, آنے والا آیا, آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, فرزند رسول میں مسافر ہوں, باہر سے آیا ہوں, میرا مال و اسباب لوٹ لیا ہے, کیا کروں؟ اگر کچھ پیسے آپ عطا کر دیں مجھے کہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں تو میں آپ کو واپس کر دوں گا, اور اگر آپ واپس نہیں دیں گے تو میں قرض کے عنوان سے آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا. کیا انداز ہے سرکار ختم مرتبت کے اس نواسے کا, سرکار امام حسین کا انداز بڑا عجیب. کہا رک جا, دروازے پہ ٹھہر جا, دروازے سے اندر نہ آ. روک دیا دروازے پر. روکنے کے بعد دروازے پہ گئے, اپنا ہاتھ نکالا, صرف نہ اس کا چہرہ دیکھا نہ اپنا چہرہ دکھایا. ہاتھ نکالا, کہا یہ لے جا کر اپنے سفر کے سامان کو تیار کر اور واپس اپنے وطن بخیر و عافیت پہنچ جا. بھائی اب سیرت کو اگر دیکھا جائے, وہاں رسول نے دینے سے انکار کر دیا, یعنی رسول نے چاہا کہ نہ لے یہ انسان سے, مجھ سے نہ لے, اور یہاں نواسہ رسول نے فوراً دے دیا. سیرت کا اصول ایک ہے, سیرت کا اصول یہ ہے کہ مخلوق کو فقیر نہیں بنانا, مخلوق کو فقیر نہیں بنانا. سرکار سید الشہداء جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو نہیں دیا تو یہ در در پر مانگتا رہے گا, فقیر بن جائے گا. امام حسین نے فقیر بننے سے روکنے کے لیے عطا کر دیا. سیرت ایک ہے کہ فقیر نہیں بنانا, یہاں حسین نے عطا کر دیا, عطا کر کے فقیر بننے سے محفوظ کر دیا, اور وہاں نانا نے نہ دے کر فقیر بننے سے محفوظ کر دیا. کیا استقلال ہے, ایک سیرت ہے, ہر ایک کی ایک سیرت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انسان کی تشکیل, بس میں تیزی سے اپنے مطالب پیش کر دوں, انسان کی تشکیل 3 چیزوں سے ہوئی ہے. ایک انسان کا مادی بدن ہے, ایک روح ہے, یہ مکمل مادی, روح مکمل مجرد. یہ مجرد اور مادے کو ملائیں تو کیسے ملائیں؟ اور اسی 2 مختلف النوع مختلف الہیت چیزوں کو ملا کر پروردگار نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. کہا ملائے تو کیسے ملائے؟ کہا ان کے درمیان میں نفس کا پل رکھ دیا. روح کو بدن سے ملانے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے. اس لیے موت کا تعلق نہ بدن سے ہے نہ روح سے ہے. نہ روح کو موت آئے گی نہ بدن کو موت آئے گی. کس کو آئے گی موت؟ کلو نفسن, ہر نفس کو موت آئے گی. یہ بیچ میں جو برج ہے نا, روح کو جو بدن سے ملا رہا ہے, موت جب آئے گی ہوگا کیا؟ کہ اس بیچ سے برج کو ہٹا دیا جائے گا, اس نفس کو قبض کر دیا جائے گا, اٹھا لیا جائے گا. جیسے ہی اٹھے گا جو ملائے ہوئے تھا, جیسے ہی اٹھے گا ویسے کیا ہوگا؟ روح ایک طرف رہ جائے گی, بدن ایک طرف چلا جائے گا, اور اسی کا نام موت ہے. پھر یہ روح اور نفس پروردگار نے انسان کو دیے ہیں. کب بدن کی شکل ہم نے بنا دی, ٹھیک, بدن کی شکل خدا نے بنا کے دی نا. یصورکم فی ارحام امہاتکم, تمہاری ماؤں کے رحم میں خدا نے تمہاری تصویر کھینچ دی. یہ بدن بنا دیا خدا نے. کب بدن کی تصویر صورت شکل ہم بنا کر دے رہے ہیں, روح کی صورت تم خود تیار کرو گے. روح کی صورت تمہارے ذمے. کہا کیسے پروردگار؟ کہا جیسا عمل کرو گے ویسے ہی روح کی شکل بن جائے گی. جیسا عمل, نیک عمل کرو گے نیک روح, برا عمل کرو گے روح کی شکل بری بنتی چلی جائے گی. جیسا عمل ہوگا ویسی ہی روح کی تصویر ہوگی. بدن کی تصویر تمہارے ذمہ ہم نے خود بنائی ہے, لیکن روح کی تصویر اس بدن کے ذریعے سے تمہیں خود تام بنانی ہے. اس بدن کے ذریعے سے اعمال انجام دو تاکہ تمہاری روح کی شکل اچھی بن سکے. جیسا عمل انجام دو گے ویسے ہی شکل بن کر تعمیر ہو جائے گی. اب میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میرے 3 بیٹے ہیں. ان 3 بیٹوں سے میں نے چاہا کہ بھائی ایک تصویر بنا کے لے کر آؤ. تینوں کو بلایا اپنے پاس, سامنے ایک سیمپل یا کینوس پہ ایک چیز رکھ دی کہ اس کے جیسا بنانا ہے تمہیں تصویر میں اپنے کاغذ کے اوپر. ہر ایک کو کاغذ بھی دیا, قلم بھی دیا. ایک کاغذ دیا اور ایک قلم دیا, پینسل دی کہ جاؤ بیٹھو, انہماک کے ساتھ اس کو دیکھتے رہو, جیسی یہ ہے ویسی ہی تصویر بنا کر لے کر آ جاؤ.
متوجہ رہیے گا، کچھ چیزیں حل کرنا چاہ رہا ہوں. جیسی یہ تصویر رکھی ہوئی ہے، جیسی یہ صورت ہے، ویسی ہی بنا کر لے کر آ جاؤ. اگر بنا کر لے کر آؤ گے تو تمہیں انعام ملے گا. تینوں بچے گئے. ایک بڑا شرارتی تھا، اس نے کیا کیا، پہنچتے ہی اس تصویر کو دیکھا ہی نہیں، رستے سے ہی اپنا رخ موڑا اور آگے بڑھا اور کاغذ کو بھی پھاڑ دیا اور پینسل کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے. ٹائم پورا ہوگا جب یہ بچہ جس نے پینسل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کاغذ کو پھاڑ دیا، باپ اس کو انعام نہیں دے گا، سزا دے گا. دے گا نا سزا کہ بھائی میں نے تو کہا تھا اس پینسل سے مدد دے کر تم تصویر بنانا، تم نے تو پینسل کے ہی ٹکڑے کر دیے. یعنی کمال ہے نافرمانی کی تم نے. اچھا، ایک تھا بچہ، وہ گیا اور اس نے بیٹھ کر انہماک کے ساتھ وہی تصویر بنانا شروع کی اور بنا لی. جیسی تھی ویسی تصویر یا اس سے ملتی جلتی کچھ کمی زیادتی کے ساتھ تصویر بنا لی. ایک تھا باپ کا فرما بردار تو تھا، بیٹھا پینسل لے کر کاغذ پر تصویر بنانا شروع کی. اطراف میں شور ہوا، بچے کھیل رہے تھے، توجہ ادھر گئی، پینسل سلپ ہو گئی کاغذ پر، لائن کھنچ گئی. پھر دوبارہ واپس آیا، اس لائن سے آگے بنانا شروع کی، پھر کھنچ گئی پینسل. تصویر بگڑتی رہی، بنتی رہی. یہ کچھ کارٹون جیسی تصویر بن کر لے کر آ گیا باپ کی خدمت میں. کہا باپ بنانے کی کوشش تو کی میں نے، لیکن کیونکہ کہیں اور توجہ چلی جاتی تھی، اس لیے کہیں کہیں تصویر کا رخ، چہرہ بگڑ گیا ہے. اچھا، جو کامل بنا کر لے کے آئے باپ کیا کرے گا؟ انعام دے گا. کہا بابا بیٹا تو نے جیسی تصویر میں نے چاہی تھی تو نے بنا دی، اس کو انعام مل جائے گا. یہ جو بیچارہ جو باپ کی فرما برداری میں لگا ہوا تھا، چاہ رہا تھا کہ تصویر ویسی ہی بنے جیسی باپ چاہتا تھا، لیکن بن نہیں پائی. یا تو باپ فوراً انعام دے دے، اگر انعام دے دے گا تو ہوگا کیا؟ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کی. کہا تھا کہ جیسی تصویر یہ ہے ویسی بنا کر لے کر آؤ. کیا کرے گا باپ؟ کہے گا یہ لو ربڑ ریزر، جہاں جہاں خراب کی ہے تصویر وہاں مٹاؤ اور مٹا کر دوبارہ بناؤ. جہاں خرابی آئی ہے وہاں پر دوبارہ بنا کر کوشش کرو ویسی ہی تصویر بن جائے. اس دنیا کے اندر بھی انسانوں کی یہی حالت ہے. پروردگار نے انسان کو علم اور عمل کا ایک دو چیزیں مہیا کی ہیں. اپنے علم کے زور پر عمل کے ذریعے سے اپنی تصویر بناؤ. توجہ چاہوں گا، اپنے علم کے زور پر، معرفت کے زور کے اوپر اپنے عمل سے تصویر بناؤ. جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا ہی عمل سنگین ہو جائے گا. جتنی معرفت بلند ہوگی، جتنی معرفت زیادہ ہوگی خدا کی، اتنا ہی عمل وزنی ہو جائے گا. میں مثال دے دوں، بھائی میں 1-2 رکعت نماز فجر کی ہے نا، میں بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک، میں پڑھتا ہوں. میری فجر نماز کتنی اوپر ہوگی؟ مصلی سے اوپر اٹھ جائے تو بڑی بات ہے. لیکن ایک مرجع تقلید، متقی، پرہیزگار آدمی، وہی فجر کی 2 رکعت ہے لیکن معرفت میں مجھ سے بلند ہے، یہ 2 رکعت نماز اور بلند ہو جائے گی. یہی 2 رکعت نماز فجر سلمان فارسی پڑھیں، اگر نماز وہی ہے، وہی رکوع، وہی سجود، وہی ذکر، وہی سورہ، وہی سب کچھ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کی نماز کی ویلیو بڑھ گئی. اور یہی 2 رکعت اگر علی ابن ابی طالب پڑھے مصلی کے اوپر، بھئی اعتراض ہوتا ہے نا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت اور اتنی بھاری ضربت تو ہزاروں نے چلائی ہے. ضربت چلانے والے تو بہت سارے تھے، چلانے والے بھی تھے، بھاگنے والے بھی تھے. وہ بھاگنے میں کمال پر تھے، یہ ضربت چلانے میں کمال پر تھے. بھائی ضربت سب چلا رہے ہیں، علی کی ضربت کا مقابلہ ثقلین کی عبادتیں نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کہا کیونکہ معرفت بلند ہے. اس معرفت کے ساتھ علی جب ضربت چلائیں گے تو یہ ضربت کوئی عام ضربت نہیں ہوگی، ید اللہ کی ضربت ہوگی. عین اللہ دیکھ کر چلائے گا. عین اللہ جب دیکھے گا تو اس آدمی کو نہیں دیکھے گا، شجروں کو دیکھے گا
کہ کہیں کوئی مومن تو نہیں آ رہا. فرق یہیں پر ہے، جب عین اللہ دے کر ید اللہ ضربت مارے گی تب انسان جو جہنم واصل ہوگا وہ یقیناً جہنمی ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. تصویر لے کر آ گئے بٹھائی. اب انسان بھی اسی طرح سے ہیں. ایک وہ کافر اور مشرک کہ جس کو علم اور عمل اور عقیدے کا دیا تھا خدا نے سب کچھ، خدا کا انکار کر کے، ائمہ اور انبیاء کا انکار کر کے اپنے اس علم اور عمل کے قلم کو توڑ ڈالا. یہ جب پہنچے گا براہ راست جہنم میں. اور ایک مومن اور متقی جیسی تصویر کہی تھی ویسی ہی بنا کر لے کر آ گیا. یہ جب پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں، روایات کے جملے ہیں، مومن جب مرتا ہے فوراً اس کو لے جا کر جنت کے باغات میں سے ایک جنت برزخی میں پہنچا دیا جاتا ہے. اور مومن حیران ہو کے پوچھتا ہے وہ برزخ جس کا تذکرہ تھا وہ کہاں گیا؟ کب برزخ آیا تمہیں پتہ نہیں چلا. تمہیں پتہ نہیں چلا کیونکہ برزخ تمہارے لیے نہیں تھا. ہاں ایک ہے مجھ جیسا گناہگار مومن، پڑھتا ہے، نمازیں بھی، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا میں کھو بھی جاتا ہے. کبھی پینسل ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے کھو جاتا ہے، کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے، پینسل اوپر چلی جاتی ہے، پھر قضا پڑھ لیتا ہے، واپس آ جاتی ہے، چلتا رہتا ہے سلسلہ، کبھی ہاں کبھی نہیں، کبھی مثبت کبھی منفی. یہ پوائنٹ بنتے بنتے جب بارگاہ پروردگار میں پہنچے گا برزخ کے عالم میں، خدا کہے گا جیسی تصویر ہم نے چاہی تھی ویسی تو نہیں بنائی، لیکن اب تمہیں موقع دیا جائے گا اس عالم برزخ میں. کیا کرو؟ کہا اس تصویر کو مٹاؤ اور پھر ویسی بناؤ جیسی ہم چاہتے تھے. مٹاؤں کیسے؟ روح کی تصویر بن چکی ہے. کہا عذاب برزخ ہے ہی اسی لیے. عذاب کے ربڑ سے، عذاب کے ریزر سے، عذاب کے ذریعے سے انسان کی بگڑی ہوئی شکل مٹائی جائے گی. مٹ تو گئی، بناؤں کیسے؟ نماز دنیا میں واجب تھی، یہاں نہیں ہے. روزے دنیا میں واجب تھے، یہاں نہیں ہے. میں کوئی عمل کر نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا فلسفہ ایصال ثواب. توجہ چاہوں گا، ہم کیوں ثواب بھیجتے ہیں؟ کیونکہ جو بگڑی ہوئی شکل مٹ گئی ہے وہ اس بھیجے ہوئے ثواب کے ذریعے سے تعمیر ہوتی چلی جائے. بھائی اس بھیجے ہوئے ثواب کا کیا کام ہے؟ وہاں پہنچے، جنت میں ابھی نہیں جا رکھا، جنت میں ثواب کی ضرورت ہے ہی نہیں. جنت میں ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے. ثواب کی ضرورت ہے ہی اسی برزخ میں کہ جہاں پر شکل مٹا دی گئی ہے، اس مٹی ہوئی شکل کو بنانا ہے. بنے تو کیسے بنے؟ عمل کر نہیں سکتا. کہا مومنین ہیں ابھی پیچھے جو تجھے یاد رکھیں گے اور تیرے لیے دعا کرتے رہیں گے، تیرے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، تیرے لیے نظر کرواتے رہیں گے. اور جب سید الشہداء کے ذریعے سے یہ نظر پہنچے گی برزخ میں، ہوگا کچھ بدل کر کچھ اور ہو جائے گا. بس عزیزان محترم میں نے بات تمام کی. آئیے، حسین اس دروازے کا نام ہے. روایت کے جملے ہیں، میں زیارت ناموں کے الفاظ، واقعی معرفت کی اگر کسی کو ضرورت ہے ائمہ کی تو زیارات کا ترجمہ پڑھے کہ کیا کیا جملات ہیں، کس کس اینگل سے امام کی معرفت کروائی. انتم باب اللہ، آپ باب اللہ ہیں، آپ اللہ تک جانے کا راستہ ہیں. اور یہ راستہ ایسے ہی طے نہیں کیا، سب کچھ لٹا دیا حسین نے راہ خدا میں. آ گئے نا ایام، عزا کے ایام آ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب مصائب پڑھے نہیں جاتے، اب خطیب مصائب پڑھتا نہیں ہے، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں. اب مصائب محسوس کیے جانے کے دن ہیں. حسین کی مصیبت کہاں سے پڑھوں؟ بیٹا ہے نا. حسین کی مصیبت کی ابتدا مدینہ سے ہو گئی تھی. کب تاریخ بتاتی ہے؟ رسول کی اکلوتی بیٹی اپنا حق لینے دربار میں گئی. جملہ سنیے گا زیادہ رہا. حق لینے دربار میں گئی تھی تو چہرے پر نیل کا نشان نہیں تھا.
گئی تھی تو کانوں میں گوشوارے موجود تھے، لیکن جب پلٹ کر آئی ہے نا شہزادی تو چہرے پر نیل کا نشان لے کر آئی، ٹوٹا ہوا گوشوارہ لے کر آئی۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، لیکن ہاں کوئی سرکار امام حسن سے پوچھے کہ مولا آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی مصیبت تھی؟ ایک پوچھتے مولا آپ مدینہ کی ہر گلی میں جاتے ہیں، لیکن ہاں ایک گلی آتی ہے اس سے رخ موڑ لیتے ہیں، ارے اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ میرے مولا نے سر جھکا کر کہا تھا، اے میرے چاہنے والے، ارے کاش تو مدینہ میں اس وقت ہوتا جب میری ماں اپنا حق لے کر آ رہی تھی اور ایک ملعون نے گستاخی کر کے میری ماں کے چہرے پر عزاداروں، رسول کی رحلت کو بھی کچھ دن ہوئے تھے کہ ایک گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا، زہرا کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ پتہ ہے نا عرب میں ایک رواج تھا، جس کی ہم موت ہو جاتی تھی نا 7 دن 3 دن 10 دن تک کھانا نہیں پکتا تھا، اس کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ شاید مدینہ والے تعجب کر رہے ہوں گے، ارے زہرا اتنی جلدی بابا کو بھلا دیا کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے کہ گھر میں کھانا پکانا شروع کر دیا۔ نہیں مدینے والوں آؤ، ارے در زہرا پر آ کر دیکھو تو صحیح، یہ کھانا پکانے کا دھواں نہیں ہے، ارے در زہرا جلنے کا دھواں ہے۔ در زہرا جل رہا تھا، مسلمان تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک ملعون نے بڑھ کر ارے زہرا کے دروازے پر اس انداز سے لات ماری کہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے اوپر اس انداز سے گرا کہ ایک جلتی ہوئی کیل رسول کی بیٹی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں بس میں نے بات تمام کی۔ ایک زوجہ کی مجلس ہے، ایک جوان سال لڑکے کی مجلس ہے کہ جس کا سوئم ہے آج جوانی کا داغ بڑا عجیب ہوتا ہے، چاہے جانے والا جوان خاتون ہو چاہے بیٹا ہو، اس لیے دونوں جوانوں پر رد عمل ایک ہی تھا۔ جیسے ہی زہرا کی شہادت کی خبر علی کے پاس پہنچی ہے نا، ارے چند سال سے 18 سال کی زہرا کی شہادت ہے، علی مسجد نبوی سے چلے ہیں، تاریخ بتاتی ہے چند لمحوں کا سفر علی نے کس انداز سے طے کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے علی کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، ارے کبھی زمین پر گر کر اٹھتے تھے اور کہتے تھے یا قرۃ عین الرسول، اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک زہرا، علی کو تنہا نہ چھوڑ کے جاؤ۔ ہاں ستاروں، اور یہی کام حسین نے کربلا میں کیا تھا۔ ارے جب اکبر دنیا سے گئے تھے، آواز دی تھی بابا اپنے جوان سال بیٹے اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین دیوانہ وار بڑھے تھے، یا علی، اے بیٹا علی اکبر کہو۔ فضا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ارے کبھی اٹھتے تھے، کبھی خاک کربلا پر گر جاتے تھے، اور کبھی چھوٹے بچے کی طرح گھٹنوں کے بل چلتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے علی اکبر، ارے کہاں گم ہو گئے؟ عزاداروں ماں کا جنازہ تیار ہوا، مرحومہ کے ورثہ نے بھی جنازہ تیار کیا ہوگا نا، جنازہ تیار کرتے وقت غسل دیا ہوگا، لیکن ہاں آؤ علی سے پوچھو کس طرح سے اپنی زوجہ کو غسل دیا۔ ایک بار غسل دیتے دیتے علی کی چیخ کی صدا بلند ہوئی، علی کا ہاتھ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اے بنت رسول یہ کیسا زخم تھا، علی کو بتایا نہیں، علی کو بتایا نہیں، بچوں سے چھپاتی رہی۔ عزاداروں ایک بار جنازہ تیار ہوا، لا کر رکھ دیا، آؤ بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو۔ سارے بچے آگے بڑھے، چھوٹا شہزادہ دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اماں جب آپ کو پتا ہے نا جب آپ بلاتی ہیں تب حسین آتا ہے، اماں آج حسین کو بلائیے، آپ ایک بار بندے کفن کھلے، آ میرے لال حسین، آ جا کے ماں کی آغوش میں آ جا۔ اے حسین آج تیرے کہنے پر ماں نے بلا لیا، ارے کل زین کی بلندی پر تیر پیوست ہوں گے، ماں آغوش کھول کر بلائے گی، آ میرے لال، ارے ماں کی آغوش میں آ جا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار اللہ ہماری اس قلی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار اللہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگارہ ان سب کی ارواح کو قبر میں اطمینان و سکون عطا فرما. سب کے قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دے. پروردگارہ آج کے شب ایام عزا کی آمد ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ سرکار سید الشہداء کا، تجھے واسطہ اس مسافر شام کا کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اس انداز سے گئی تھی کہ ہر ہر قدم پر بھائی کو یاد کر کے گریا کرتی. پروردگارہ آج کی شب ان تمام مرحومین کو دسترخوان جناب سرکار سید الشہداء پر مہمان قرار دے. پروردگارہ ان تمام مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے اعزاء اقربا کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانوں کو حل فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. پروردگارہ جو افراد بے گناہ سیر ہیں ان کو صدقے مسیران کربلا کے جلد از جلد رہائی نصیب فرما. پروردگارہ ظلم و جور بہت بڑھ چکا، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان تمام مرحومین کو جن کا نام میں نے پہلے لیا ہے، سیدہ عشرت فاطمہ، سید کامران حسن، سید مقبول حسین، فرت عباس مرزا، میر عالم علی مسیح، سید علی عباس، سیدہ زہرا فاطمہ، سید رضوان حسین، سیدہ بیگم، سید آفتاب حسین مسرت فاطمہ اور سیدہ رفیق زہرا بنت سید سبت حسن رضوی کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتم حسین.